یہ جو مہینہ یہ نبوت کی بہار کا مہینہ ہے نا، ربیع الاول یعنی بہار، پہلی بہار، ربیع الاول پہلی بہار جو ہے یہ نبوت کی بہار جس میں ہم خوشیاں مناتے ہیں، اور یہ دوسری جو بہار ربیع الثانی یہ ولایت کی بہار، وہ نبوت میں اعلیٰ ہے، یہ ولایت میں اعلیٰ ہے۔ وہ نبوت کی پہلی بہار نبیوں کے سردار اور یہ تمام اولیاء کے سردار، اور پھر جس طرح اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کثیر عطا فرمائی سرکار پاک کو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کثیر امت عطا فرمائی، جبکہ عمر سب کی قلیل ہے۔ ہماری عمر اتنی زیادہ طویل نہیں، شورٹ عمر ہے، 70 80 10 بہت زیادہ 90 بلکہ 70 بھی میں بہت زیادہ کہہ رہا ہوں، مگر اس کے باوجود اتنے شارٹ ٹائم میں اللہ تعالیٰ نے یعنی میجورٹی جو ہے حضرت آدم سے لے کر علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی امتیں آئی ہیں ان سب سے زیادہ میجورٹی امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، یعنی امت محمدیہ سب سے زیادہ ہے۔ اسی طرح سرکار کی امت میں رب تعالیٰ نے مریدین کی کثرت غوث اعظم کو عطا فرمائی۔ اگر امت سرکار کی زیادہ ہے تو سلسلے میں قادری سب سے زیادہ ہے، سبحان اللہ۔ اور جس طرح سرکار کی امت افضل ہے نا تمام امتوں میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اسی طرح سرکار غوث اعظم کے مرید سب مریدوں سے افضل۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آپ جس طرح بھی دیکھیں، آپ جس پہلو سے بھی دیکھیں، امت سب سے زیادہ سرکار کی تو مریدین سب سے زیادہ غوث پاک کے۔ تو گویا یوں مجھے کہنے دو، میں جو کہہ رہا ہوں فیضل بھائی کہ بروز محشر امت مصطفیٰ کی ہوگی مگر قادری ہوں گے اور مرید غوث اعظم کے ہوں گے۔ اب چشتی بھی ہو یا نقشبندی بھی ہو یا سہر وردی بھی ہو، ارے جب تک میرے غوث کو اپنا رہنما اپنا سردار نہ مانے اس کی ولایت چلی جاتی ہے۔ تو امت جو ہوگی وہ مصطفیٰ کی ہوگی مگر مرید ہوں گے تو غوث اعظم کے ہوں گے۔ غریب نواز بھی اس لین میں ہوں گے، بابا فرید الدین بھی ہوں گے، مگر جو مرتبہ خود غوث اعظم نے فرمایا کہ تمام اولیاء کی گردنوں پر میرا قدم ہے، جب آپ نے یہ فرمایا نا کلو ولی اللہ قدم و انی، سرکار خواجہ صاحب حضور غریب نواز سلطان الہند اس وقت خراسان کی پہاڑیوں میں عبادت میں مصروف تھے، آپ عبادت کر رہے تھے، مگر آپ کی سماعت کا یہ عالم تھا۔ آپ نے جب یہ سرکار غوث پاک کا یہ فرمانا، اور کہاں سرکار غوث پاک بغداد میں فارغ فرما رہے ہیں اور کہاں خراسان میں حضور غریب نواز سن رہے ہیں اور پہاڑیوں میں عبادت میں مصروف تھے، آپ نے عبادت کو روک کر کہا کہ سرکار غوث پاک آپ کے قدم صرف میری گردن پر نہیں ہے بلکہ آپ کے قدم تو میرے گردنوں پر اور میرے سر پر بھی ہے، میرے پورے جسم پر بھی ہے کہ جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ یہ فرمایا غریب نواز نے، تو سرکار غوث پاک نے بھی فرمایا کہ اے معین الدین تمہیں سلطان الہند بنا دیا اور ہند کی ولایت تمہیں دے دی۔ کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے، دو عالم کی خبر رکھتا ہے یہ دیوانہ محمد۔ اب سرکار غوث پاک کو یہ مرتبہ کیسے ملا، ذرا سبحان اللہ کہیں۔ آج پھر میں جو ہے نا اپنی کچھ باتیں کہہ رہا ہوں، جب تک ہمارے نعت خانہ ہے نعتیں ہم سنتے ہیں، سنیں گے بھی، مگر ہم قصیدہ غوثیہ پڑھتے ہیں تو سرکار غوث پاک کا مرتبہ دیکھیں، وہ نبیوں میں اعلیٰ یہ ولیوں میں اعلیٰ، وہ نبیوں کے شہنشاہ یہ ولیوں کے شہنشاہ، امت ان کی زیادہ مریدین ان کے زیادہ، ہر چیز میں۔ اور پھر دیکھیے سرکار غوث پاک کو جو مرتبہ عطا فرمایا گیا ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ معجزات عطا فرمائے، کہیے سبحان اللہ۔ معجزات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب سے زیادہ معجزات جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائے میرے مصطفیٰ کو عطا فرمائے۔ دوسرے انبیاء کرام تو معجزہ لے کر آئے، قبلہ حافظ ابراہیم صاحب توجہ ہے کہ نہیں، دوسرے انبیاء کرام معجزہ لے کر آئے، میرے مصطفیٰ تو معجزہ بن کر تشریف لائے۔ اس طرح کہ آپ کا بولنا بھی معجزہ تھا، میرے مصطفیٰ کا بولنا معجزہ،
آپ کا کلام کرنا معجزہ، آپ کا دیکھنا معجزہ، آپ کی ہر ادا معجزہ، کیونکہ میرے مصطفیٰ جو آئے وہ سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے۔ بہت سے معجزات ملتے ہیں، بہت سے معجزات ملتے ہیں کہ ایک شخص حاضر ہوا، کہا کہ حضور اگر اس درخت کو حکم فرما دے کہ یہ آپ تک چل کر آ جائے تو میں مانوں آپ نبی ہیں۔ اب سرکار نے درخت کو حکم دیا، درخت کا سرکار کی اطاعت کرنا، یعنی درختوں کو بھی یہ اللہ تعالیٰ نے یہ دبدبا ان پر دے دیا کہ میرے مصطفیٰ جو فرما دے ان پر عمل کرو، حکم مانو۔ جب درخت کی طرف توجہ کی میرے مصطفیٰ نے تو وہ اپنی جڑوں کو اکھیرتا ہوا سرکار کی خدمت میں آیا۔ اب یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے، مگر اس سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ سرکار نے فرمایا کہ جا دوبارہ چلا جا۔ ایک معجزہ کے چاند کے 2 ٹکڑے کر رہے ہیں، مگر دوبارہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کر جوڑنا، یہ اس سے بڑا معجزہ ہے، یہ اس سے بڑا معجزہ کر کے اشارہ سونا سورج نو موردا آپے چند توڑ دا تے آپے چند جوڑ دا، یعنی چاند کو ٹکڑے کر دینا یہ الگ بات ہے، مگر دوبارہ جوڑ دینا یہ اس سے بڑا معجزہ ہے۔ درخت کو اپنے پاس بلانا اور پھر حکم دینا کہ چلے جا، اور جب چلے جا اور پھر اپنی جگہ پر جو جڑیں جہاں لگی ہوئی تھی زمین کے ساتھ اسی جگہ پر دوبارہ جم جائے تو یہ اس سے بڑا معجزہ ہے۔ معجزات میں اللہ تعالیٰ نے کثیر معجزات یعنی سراپا معجزہ، سراپا، جس طرح حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ عصا مبارک جو تھا، آپ اگر پانی کی طلب ہوتی تو زمین پر مارتے تو پانی کے چشمے پھوٹ جاتے۔ یہ کن کا معجزہ تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرت عطا فرمائی کہ وہ اگر عصا کو زمین پر مارتے تو پانی بہہ جاتا، پانی کے چشمے نکل آتے۔ مگر آئیے میرے مصطفیٰ کی طرف، ان کو جو معجزہ عطا فرمایا ان کے عصے میں یہ کمال تھا، اور میرے مصطفیٰ کے 2 انگلیوں میں یہ کمال تھا۔ وہ چاہتے تو انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا دیتے۔ کہاں موسیٰ کا عصا ہے، کہاں میرے مصطفیٰ کی مبارک انگلیاں۔ حضرات گرامی، معجزات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ معجزات ہمارے اور آپ کے، کہیے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ اب آئیے ولایت کی دنیا میں، کہیے سبحان اللہ، ولایت کی دنیا میں معجزات نہیں کرامات ہیں، اور سب سے زیادہ کرامات اللہ تعالیٰ نے حضور غوث اعظم کو عطا فرمائے۔ وہ ولایت کے یعنی نبی علیہ السلام نبوت کے بادشاہ ہے کہ نبوت میں تمام نبیوں سے زیادہ معجزات پانے والے میرے مصطفیٰ ہیں، اور ولیوں میں سب سے زیادہ کرامتیں حاصل کرنے والے پانے والے غوث اعظم، یعنی معجزات ان کے زیادہ ہیں، کرامات ان کی زیادہ ہیں۔ کیا کرامات تھی غوث اعظم کی؟ کیا کرامات تھی؟ حضرات گرامی، آصف بن برخیہ، یہ کون ہے؟ آصف بن برخیہ، یہاں پر دانشوروں کا مجمع ہے، یہاں پر صاحبان علم موجود ہے جن کی نظر میری طرف ٹکی ہوئی ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ جانتے ہیں کہ آصف بن برخیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی ہیں اور ان کی امت کے ایک ولی ہے۔ ان کی کیا کرامات تھی؟ ان کی کیا کرامات؟ جتنا جلد ہو سکے جنات کھڑا ہو گیا، جنات تھا اپنے اوپر وہ بڑا غرور کرنے لگا کیونکہ آگ بنا ہوا ہے، اس نے کہا کہ میری سب سے زیادہ طاقت ہے، کھڑا ہو گیا۔ مگر جن تھے، ارے جنوں کی جماعت، تمہاری کوئی طاقت نہیں ہے، یہ تو میری امت کا ولی ہے۔ سرکار مصطفیٰ علیہ السلام کی امت کے ولی کا مرتبہ کیا ہوگا؟ جنات کی کتنی طاقت ہے، ہم اور آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ جو چاہیں روپ اختیار کر لیتے ہیں، وہ جو چاہیں باتوں کو جان لیتے ہیں، وہ جہاں چاہیں پل بھر میں پہنچ جاتے ہیں۔ ہماری اور آپ کی یہ طاقت ہے؟ تو جنات کھڑا ہو گیا۔ آصف بن برخیہ کھڑے نہیں ہوئے تھے بلکہ جنات کھڑا ہو گیا، کہا کہ میں آپ کی محفل یہ فنش نہیں ہوگی، آپ کی محفل ختم نہیں ہوگی، اس سے پہلے یہ تخت، یہ نا سبحان اللہ، ذرا محبت سے جھوم کر کہیے، کہا کہ حضور مجھے اجازت دے میں تخت لے آتا ہوں۔ کہا کہ کتنا وقت لگاؤ گے؟ کہا کہ حضور یہ جن تو یہ کہہ رہا تھا نا کہ آپ کی محفل ختم نہ ہوگی، اس سے پہلے تخت ہوگا، مگر میرے آقا، میرے مولا، میں
آپ کی آنکھیں جو ہے یہ پلک جھپٹنے سے پہلے یہ تخت میں آپ کے سامنے لا دیا۔ تو یہ طاقت کس کی تھی؟ ایک اللہ کے ولی کی تھی، کہ جنات کو بتا دیا کہ ولیوں کے اندر کیا طاقت ہوتی ہے۔ اور ایک اور بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، بات جنوں کی ہے، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ جن نے کسی انسان کو قید کر دیا ہے۔ یہ بیٹے ہمارے بابا جی، یعنی کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی جن نے ایک انسان کو یا کسی انسان کے بچے کو بوتل میں بند کر دیا ہے، مگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ دیا ہے کہ چاہے تو جنوں کو بند کر دے۔ بے شک۔ اور سرکار غوث پاک کا جو مرتبہ کیا ہو سکتا ہے؟ عاصق بن برقیہ کا یہ مرتبہ ہے، تو پھر سرکار غوث پاک کا کیا مرتبہ ہے؟ کہیے نا سبحان اللہ۔ آئیے سنیے، میں سرکار غوث پاک کی کرامت بتاتا ہوں، ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ سرکار غوث پاک کی کیا کرامات تھی؟ حضرات اکرامی، ہم سب قادری ہیں نا، ہم تو قادری بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، نقش بندی بھی ہے، سہرگی بھی کہ یہ سپرد کر رہا ہوں کہ کیونکہ ہم سب قادری بھی ہیں، چشتی بھی ہیں۔ مشتاق بھائی، خوشخبری یہ نہیں کہ میں کہوں کہ آؤ میرے ہاتھ پر ہاتھ بیعت کر لو، نہیں، یہ خوشخبری کیا ہے؟ ہاں، ایسے بے روپا دیکھ کر ان کے ہاتھوں میں ہاتھ نہ دے دینا، کسی جاہل کو اپنا ہاتھ مت دینا، اور اگر کوئی پیر نہ ملے تو لگتا ہے کہ نہیں بابا جی کی بھوک ہی نہ نکل جائے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ ارے سرکار غوث پاک جیسے ہستیوں نے کبھی ایسا نہیں کیا، غریب نواز نے نہیں کیا۔ اگر اتنی تمہاری پھونکوں میں طاقت ہے تو پاکستان کی ذرا مدد کرو نا، جو ان پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ کبھی سیریا پر پھونک مارو، کبھی کشمیری مسلمان پر پھونک مارو کہ اللہ تعالیٰ کشمیریوں کو آزاد کر دے، کبھی اپنی پھونک کو فلسطین پہنچاؤ کہ اللہ تعالیٰ بیت المقدس آزاد کر دے۔ اور اگر پھر بھی تمہاری پھونکوں میں حقیقت ہے تو اس پھونکوں کو چار دیواری میں رکھو، منظر عام پہ مت لے آؤ، کیونکہ نہ قادریوں کا یہ طریقہ رہا ہے نہ چشتیوں کا۔ ارے پھونکے تمہیں تمہاری مبارک ہو، ہمیں غوث اعظم کی نگاہ مبارک۔ اور یہ ان لوگوں کا عقیدہ جن کا کچا ہو جاتا ہے، وہ بھاگتے پھرتے ادھر بدر پھرتے ہیں، وہ پھر رہے پیروں کی تلاش میں، جاہل پیروں کی تلاش میں، جن کی وجہ سے اہل سنت کو بدنام کہ خوشبو آ نہیں سکتی جعلی پیروں سے، کاغذ کے پھولوں سے۔ تم پھونکے مار کر ہمیں کیا بتانا چاہتے ہو؟ سرکار غوث پاک بابا فرید الدین خواجہ غریب نواز، ان کا جو طریقہ تھا، لوگ ان سے پھونکے مروانے ایسے نہیں آتے تھے کہ آپ سر پر ہاتھ رکھو ہم پھونک ماریں گے، نہیں، غوث پاک کا یہ مرتبہ تھا کہ ان کی بارگاہ میں کوئی آ جاتا تھا یا ان کی گلی سے گزر جاتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ اسے۔ اور آج بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے ہی رہتے ہیں، اور ایسے درویشوں سے جا کر ملتا ہے شجرہ ہمارا کہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پیروں کا نہیں چھوڑیں گے، کرم اولیاء، لطف اولیاء، با فضل پنجتن، یا علی، کبھی بھی نعرہ پنجتن کا ایک نعرہ حیدری حیدری۔ اپنی نیتوں کو پختہ رکھو، اپنی سوچوں کو وسیع کرو، اپنے عقیدے میں پختگی لاؤ، چھوٹے دل کے مت ہو جاؤ۔ ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، اگر حقیقی محبت آ جائے نا، ولیوں کی حقیقی محبت، ارے تو قرآن نے بتا دیا کہ کتا اگر محبت کر لیتا تو جنتی ہو جاتا ہے، یہ تو کتے نے ہمیں بتا دیا۔ تو اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، جشن عید میلاد النبی، زندہ الحاج غلام مصطفیٰ قادری صاحب، زندہ باد، زندہ باد۔ تو میں اپنی گفتگو کو بالکل سمجھ رہا ہوں، تو اصلی کو پہچانو، نقلی کو پہچانو، اصل کیا ہے۔ لوگوں کی پھونکوں پر چھو پر نہ جاؤ، جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ تو اپنی نیتوں کو پختہ کرو، اپنی سوچوں کو وسیع کرو۔ غوث اعظم سے اگر والہانہ محبت ہے تو آج بھی میرے غوث پاک کا یہ فرمان ہر مریدوں کے لیے ہے، ہر مریدوں کے لیے غوث پاک نے جو فرمایا ہے کہ اگر کسی کا کوئی پیر نہیں ہے تو وہ اگر اتنا کہہ دے کہ میرے پیر غوث اعظم ہے
تو یقیناً اگر وہ بیماری سے شفا چاہتا ہو تو وہ سے پاک اسے شفا بھی دے. اگر مشکلات کو حل کرانا چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے میں مشکلات بھی حل کر دے گا. میں اپنے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہے ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح العقیدہ سنی بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین.